السلام علیکم۔ حرم علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حرم سے روز جمعہ امام زمان کی خدمت میں ہدیہ تحفتاً سلام آپ سب کی طرف سے، اور اپنے مرحومین آپ سب کے مرحومین کی طرف سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے حرم میں اپنے وقت کے امام یوسف زہرا کو سب کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں، اور میری پروردگار عالم سے اور امیر کائنات سے توسل سے دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے سچے عاشقوں، سچے مددگار اور جان نثاروں میں شمار فرمائے۔ آج روز جمعہ ایک بہت ہی عظیم دن، ہمارے وقت کے امام کا دن، اور عصر کے وقت میرے امام کی حضور میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب امام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ہے، آگے کے لیے زیادہ راہ ہے، اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے وقت کے امام کی فرما برداری کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کچھ اعمال ہوتے ہیں تو میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اور جب ہمارے نامہ اعمال میں سوائے برائی کے، شیطان کے، جھوٹ، غیبت، بد عملی، نماز کی پابندی نہیں، عزاداری صحیح نہیں، ہمارا جو قول و فعل میں تضاد جب دیکھتے ہیں میرے مولا تو میرے امام اداس ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہوتی ہے۔ یہ عالم دین آپ سب کو پتہ ہے، بتاتے رہتے ہیں۔ میں اپنا سبق آپ کو سناتی ہوں اپنی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارا وقت کا امام ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، اور ہر ہفتے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ پورے ہفتے میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے معصومین کا قول ہے کہ اگر آپ اس طرح صلوات پڑھیں گے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و آل محمد، تو وہ بندہ، میں جعفر صادق اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے امام سے ملاقات نہیں کرے گا اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو ملاقات تو ہم نے کرنی ہے اپنے وقت کے امام سے، وہ ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو جب میرے امام کا ظہور ہوگا کعبہ میں تو ہمیں ملاقات تو کرنی ہے، چاہے ہم دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں، امام کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور کاش ہم اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار رکھیں کہ امام ہمیں خود ان کی نگاہ کرم ہم پہ پڑے اور وہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ اور اس وقت ایک سلام ہے کیا جائے گا اپنے وقت کے امام کو۔ اب جیسے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریکۃ القرآن، السلام علیکہ یا مظہر ایمان، اس وقت یہ سلام نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مختلف یہاں پہ جوان طالب علم جو بھی میرے سے رابطہ ہوتا ہے، میں ملتی ہوں، تو ان کو میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کون سا سلام ہوگا نہیں پتہ تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اتنی معلومات نہیں ہے، اتنی ہماری اسٹڈی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے خدا کو بن دیکھے ہم یقین کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی نے کرنا ہے۔ اگر عزت ہمیں چاہیے تو جب تک ہمارا پروردگار نہیں چاہے گا، ساری دنیا ہم ایک پلڑے میں ڈال دیں اور کہیں کہ ہمیں دنیا عزت دے، لیکن جب تک میرا کریم اللہ نہیں چاہے گا ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر وہ کسی کو سے روک لے کوئی چیز تو وہ اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت اپنے امام کو کیسے سلام کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے وقت کے
پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ ہمیں اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ہم ان کے بیٹے جن کو انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے ظلم و ستم کے وقت میں بھی آواز دی تھی کہ میرا مہدی آئے گا تو وہ امتحان میرے دشمنوں سے انتقام لے گا، تو ہمیں اس وقت تک پاک سیدہ کی محبت توجہ اس طرح نہیں ملے گی جب تک کہ ہم ان کے بیٹے یوسف زہرا فرزند زہرا کی معرفت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ہم سلام کریں گے، وہ سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی الارض۔ تو اب اس کا معنی آپ پوچھیں گے کہ یہ سلام کیوں ہوگا؟ تو اس کا سلام کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ امام مہدی کو اب تک کس نے زندہ رکھا اور یہ کیسے زندہ رہے، تو اس کا یہ ہے کہ السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مہدی کو، امام وقت کو، یوسف زہرا کو زندہ رکھا۔ اگر ہم جناب سیدہ کی خصوصی عطا، خصوصی نظر کرم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے وقت کے امام، اپنی آقا زادی جناب سیدہ جن کے شان میں پروردگار عالم نے حدیث قصہ ہمارے پاس ایک بہترین ہے جو پاک سیدہ کا تعارف میرے پروردگار نے کرایا ہے، اس تعارف کے صدقے میں آج میں اپنے پروردگار عالم سے حرم علی میں کھڑے ہو کے مولا علی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے اور یہ دعا کرتی ہوں کہ بالخصوص ہمیں جوانوں کو، بچیوں کو، ماں باپ کو، جو بھی عاشقان مہدی ہیں وہ اس طرح امام مہدی کے لشکر میں شمار اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کوئی کام برا کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارے وقت کے امام کے چہرے پہ ہم ان کو مسکراہٹ لانی ہے کہ ہم نے ان کے چہرے کو غمگین اور اداس کرنا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ تم میرے آنے کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ تو کاش کہ ہمیں معرفت خدا، معرفت معصومین عطا ہو اور اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو، اور ہمیں ہمارے ذہن میں مولا حسین ابا عبداللہ الحسین کی وہ معرفت جو ان لوگوں نے کی جو اس وقت کے لوگ تھے مشکل حالات میں، ہمیں وہ معرفت عطا ہو تاکہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شمار ہو سکیں۔ اور بالخصوص آج میں ان مرحومین والدین کی نیابت میں امیر کائنات کی زیارت کی ہے، اور اس کا ہدیہ میں اپنے والدین، بالخصوص میرے والد کی برسی ہے، ان کو ہدیہ تحفتاً پیش کرتی ہوں، اور امیر کائنات کے قدموں میں کچھ ہدیے نچھاور کیے ہیں اس حرم میں تاکہ ان کا ثواب میرے والدین کو پہنچتا رہے، میرے آباء و اجداد کو بالخصوص۔ اور اس کے بعد آپ سب کی مرحومین کی نیابت میں والدین بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج میں حرم علی میں کھڑے ہو کے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور یہ شکریہ پہنچے گا ضرور میرے والدین تک کہ انہوں نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک اچھی تعلیم و تربیت دینی دے کے ہمیں معرفت خدا، معرفت معصومین، عزاداری حسین، اور یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ کوئی فالتو بات انہوں نے ہماری زندگیوں میں نہیں کی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ہر عمل جو بھی میں سرزمین پہ کہیں بھی کوئی بھی میرا نیک عمل ہوتا ہے تو میں پروردگار عالم سے، امیر کائنات کے توسل سے دعا کرتی ہوں کہ اس کا ثواب میرے والدین، میرے آباء و اجداد جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی، اور آپ سے اور بھی بہت سے ایسے والدین ہوں گے جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس مذہب حقہ پہ چلنے کی توفیق اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اس کو پروان چڑھایا۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو ایک دفعہ اللہ کے ساتھ عشق کر کے دیکھیں، ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ توسل کر کے دیکھیں۔ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے کرم کرنے والے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ دیتے ہیں۔ میرا وقت کا امام کہتا ہے کہ آپ جب مجھے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے،
جب میں کربلا گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا جب میرے پہ کوئی مصیبت آئی تو اس طریقے سے حل ہو گئی، کوئی پریشانی آئی تو اس طرح سے حل ہو گئی. ان کو تو میں نے دیکھا ہے. تو کاش کہ ہماری آنکھوں سے، وہ دل کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹیں اور ہم اپنے وقت کے امام کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے، اور یہ پہلے میں خود اس پہ عمل کروں، اس کے بعد آپ سے التماس ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنے روز رات کو نہیں تو ہفتے بعد تو چیک کر لیا کریں خود کو کہ ہم نے اس ہفتے میں کون سا نیک عمل کیا ہے جو ہمارے وقت کے امام کی نظروں میں بہترین ہے، اور اللہ نے ہم امام کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکے اپنے اس نیک عمل سے. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور ہر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم کریں. میری طرف سے اللہ حافظ.